الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بذات خود ہی ایک معجزہ تھی، اور وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت بہت سے معجزات اور واقعات ایسے پیش آئے کہ جن کا تذکرہ بہت ضروری ہے، اور ہر مسلمان کو ان واقعات اور معجزات کا علم ہونا ضروری ہے۔ مسند روایات کی روشنی میں چند روایات آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے امید کرتے ہیں کہ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہی اس ویڈیو کو لائک کر لیا ہوگا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ پیارے دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی اول نال یعنی ناف کٹی ہوئی تھی۔ حالانکہ اول نال کو بچہ پیدا ہونے کے بعد دایا کاٹتی ہے اور آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ حضرت عبد المطلب یہ دیکھ کر بے حد حیران ہوئے اور خوش بھی، اور کہا کرتے تھے میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا تو بارش شروع ہو گئی، خشک سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے، پھلوں سے لد گئے، زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کی سی حالت میں تھے۔ آپ کی مٹھی بند تھی، شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں محمد کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردن تک نظر آئی۔ پیارے دوستو، نبی کریم وہ چاند ہیں جو پہلے دن سے آج تک اور روز محشر تک غروب نہ ہوگا، جس کی چمک کو کبھی بھی اندیشہ زوال نہیں۔ وہ عظیم مسیحا کہ جس کے قدموں سے اٹھنے والی خاک کے ذرے جس پر پڑ گئے وہ تا قیامت امر ہو گئے۔ ربیع الاول میں صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور قدسی ہی نہیں ہوا بلکہ عالم نوح طلوع ہوا، تاریخ عالم نے نئے سفر کا آغاز کیا۔ یاد رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والے سال میں۔ اس سال کو ہاتھیوں والا سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اس واقعے کے کچھ دن بعد ہوئی تھی۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوگی۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ کعب احبار پہلے یہودی تھے، اس لیے تورات پڑھا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ دنیا میں آتے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ کے یہاں ولادت ہوئی تو میں وہاں موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھوں میں آئے، یہ غالباً دایا تھی، ان کا نام شفا تھا۔ فرماتی ہیں جب آپ میرے ہاتھوں میں آئے تو روئے۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو آپ کی ولادت کی اطلاع دی گئی، وہ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اطلاع ملنے پر گھر آئے، بچے کو گود میں لیا۔ اس وقت آپ کی والدہ نے ان سے کہا یہ بچہ عجیب ہے، سجدے کی حالت میں پیدا ہوا، یعنی پیدا ہوتے ہی اس نے پہلے سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھا کر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے آپ کو دیکھا، اس کے بعد آپ کو کعبہ میں لے آئے، آپ کو گود میں لیے اور طواف کرتے رہے، پھر واپس لا کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا۔ آپ کو عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن سے ڈھانپا گیا، لیکن وہ برتن ٹوٹ کر آپ کے اوپر سے ہٹ گیا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت آپ اپنا انگوٹھا چوستے نظر آئے۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ اس موقع پر شیطان پوری طرح چیخا۔ تفسیر ابن مخلد میں ہے کہ شیطان صرف 4 مرتبہ چیخا۔ پہلی بار اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون ٹھہرایا، دوسری بار اس وقت جب اسے زمین پر اتارا گیا،
تیسری بار اس وقت چیخا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور چوتھی مرتبہ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فاتح نازل ہوئی۔ اس موقع پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 8 سال کا تھا، جو کچھ دیکھتا اور سنتا تھا اس کو سمجھتا تھا۔ ایک صبح میں نے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں ایک یہودی کو دیکھا، وہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر چلا رہا تھا۔ لوگ اس یہودی کے گرد جمع ہو گئے اور بولے، کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ یہودی نے جواب دیا، احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا اور وہ آج رات پیدا ہو گئے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے۔ 120 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی، گویا ایمان کی حالت میں 60 سال زندہ رہے۔ بہت اچھے شاعر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اشعار میں تعریف کیا کرتے تھے اور دشمنوں کی برائی اشعار میں بیان کرتے تھے۔ غزوات کے موقع پر اشعار کے ذریعے مسلمانوں کو جوش دلاتے تھے۔ اسی بنیاد پر انہیں شاعر رسول کا خطاب ملا تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت خبر دے دی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس کی اطلاع دے دی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا تھا، تمہارے نزدیک جو مشہور چمکدار ستارہ ہے، جب وہ حرکت میں آئے گا تو وہی وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ہوگا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ یہ خبر بنی اسرائیل کے علماء ایک دوسرے کو دیتے چلے آئے تھے، اور اسی طرح بنی اسرائیل کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت یعنی اس کی علامت معلوم تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم مکہ میں رہتا تھا، جب وہ رات آئی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ قریش کے ایک مجلس میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، کیا تمہارے یہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہمیں تو معلوم نہیں۔ اس پر اس یہودی نے کہا، میں جو کچھ کہتا ہوں اسے اچھی طرح سن لو۔ آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے، اور ایک قریش کے لوگوں وہ تم میں سے ہے، یعنی وہ قریشی ہے۔ اس کے کندھے کے پاس ایک نشانی ہے، یعنی مہر نبوت، اس میں بہت زیادہ بال ہیں، یعنی گھلے بال ہیں، اور یہ نبوت کا نشان ہے، نبوت کی دلیل ہے۔ اس بچے کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ 2 راتوں تک دودھ نہیں پیے گا۔ ان باتوں کا ذکر اس کی نبوت کی نشانیوں کے طور پر پرانی کتابوں میں موجود ہے۔ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ بات درست ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔ یہودی عالم نے جب یہ بات بتائی تو لوگ وہاں سے اٹھ گئے۔ انہیں یہودی کی باتیں سن کر بہت حیرت ہوئی تھی۔ جب وہ لوگ اپنے گھروں میں پہنچے تو ان میں سے ہر ایک نے اس کی باتیں اپنے گھر کے افراد کو بتائی۔ عورتوں کو چونکہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں بیٹا پیدا ہونے کی خبر ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے مردوں کو بتایا۔ یہودی عالم نے کہا، ذرا چل کر مجھے وہ بچہ دکھاؤ۔ لوگ اسے ساتھ لیے حضرت آمنہ کے گھر کے باہر آئے، ان سے بچہ دکھانے کی درخواست کی۔ اپنے بچے کو کپڑے سے نکال کر انہیں دے دیا۔ لوگوں نے آپ کے کندھے پر سے کپڑا ہٹایا۔ یہودی کی نظر جو ہی مہر نبوت پر پڑی، وہ فوراً بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اسے ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ جواب میں اس نے کہا، میں اس غم سے بے ہوش ہوا تھا کہ میری قوم میں سے نبوت ختم ہو گئی، اور اے قریشیو، اللہ کی قسم یہ تم پر زبردست غلبہ حاصل کرے گا، اور اس کی شہرت مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، یہ ہے شان ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیدائش کے ساتھ ہی نبوت کی نشانیاں لے کر پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی نشانیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی نشانیوں کے بارے میں لوگ پہلے سے مطلع تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے بعد ارض و سما کے روحانی تعلق اور رشتہ وحی منقطع ہوئے کم و بیش 600 سال گزر چکے ہیں۔ پوری دنیا بالعموم اور ملک و قوم عربیں بالخصوص کچھ اس طرح کے مذہبی، اخلاقی، معاشرتی اور سیاسی انحطاط سے دوچار تھی کہ پورا عالم انسانیت ہی گھٹا ٹوپ اندھیریوں میں گھر چکا تھا۔
انسان کا ضمیر مرجھا چکا تھا، تاریکیوں نے ہر پہلو سے بنی آدم کو گھیرے میں لے لیا تھا اور روشنی کی کوئی کرن دور دور تک نظر نہیں آتی تھی۔ خالق کائنات، مالک ارض و سما کو اپنی اس مخلوق انسانی کے حال پر ترس آ گیا، رحمت الہی جوش میں آئی اور اس نے بھٹکتی ہوئی انسانیت کی رہنمائی کے لیے اولاد ابراہیم علیہ السلام اور نسل اسماعیل علیہ السلام سے نبی آخر الزماں رحمت للعالمین کو پیدا فرمایا۔ اور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے ہی بلکہ اس سے پہلے ہی بہت سارے معجزات رونما ہوئے۔ امید ہے دوستوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔